ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ عز و جل نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے۔ صرف جسم کو ہی دیکھیں، انسانی جسم میں کتنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل فری میں دی ہوئی ہیں کہ آج کل کے اس مادی اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ان نعمتوں کا حساب نہیں کیا جا سکتا، کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ تو سچ فرمایا اللہ عز و جل نے سورہ ابراہیم میں، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر واقعی غور کیا جائے کہ ان کروڑوں نعمتوں میں سے کون سی ایسی نعمتیں ہیں یا کون سی ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، زیادہ قیمتی ہے اور سب سے بھاری ہے، تو ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی، سب سے بھاری اور سب سے زیادہ بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، جس سے بڑی نعمت اور دولت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان کی دولت اور نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو ملا لیا جائے تو وہ تمام نعمتیں اس ایک نعمت کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کمزور ہیں، چھوٹی ہیں، اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی انسان کو اللہ عز و جل نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی ہوئی ہوں، اس کو دنیا کی تنہا ساری کی ساری سلطنت دے دی جائے، بادشاہت دے دی جائے، لیکن اس انسان کے پاس ایمان کی دولت اور نعمت نہ ہو تو یہ انسان بظاہر تو بڑا کامیاب انسان نظر آتا ہے، بڑا خوش نصیب انسان نظر آتا ہے اور باقی لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو، اصل اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان ناکام اور بد نصیب ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی اور مرنے سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایمان نصیب نہ ہوا تو مرتے ہی سیدھا وہ ایسی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جا گرے گا اور ایسی سزائیں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا جس کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی تمام خوشحالی اور مال اور دولت اور ساری عزت اور رتبے سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بالکل برعکس، اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور ہو، غریب ہو، کھانے کو بہت کم ہو، پہننے کو اچھا لباس نہ ہو اور دنیاوی اعتبار سے انتہائی ناکام اور ناکارہ نظر آئے، لیکن اگر یہ شخص کلمہ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر گیا تو اللہ کی قسم کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ وہ مرتے ہی ایسی من پسند کی زندگی اور ایسی خوشحالی زندگی اور ایسی نعمتوں والی زندگی پائے گا کہ اس دنیا میں نہ تو کوئی ایک ایسا انسان اور نہ ہی کوئی جن، ان کی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جس نے وہ نعمتوں کو پہلے کبھی دیکھا ہو، اور نہ ہی کبھی کسی شخص نے ایسی نعمتیں دنیا میں کبھی پائی ہوں۔ تو اس دنیا میں نہ تو کسی انسان کی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی ہوں گی اور نہ ہی کبھی کسی انسان کے خیال و خواب میں بھی ایسی نعمتیں آئی ہوں۔ اس کو تو مرنے کے بعد یہ بھی یاد نہ رہے گا کہ دنیا میں کبھی اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آئی تھیں۔ تو اس دور الہادی میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی فکر کرتے ہوئے الہاد کے سدباب کے لیے کیا کیا ضروری سدباب کرے۔ تو ایک طرف مذہبی رہنماؤں کی منفی کردار، مذہب کی غیر عقلی اور شدت پسندانہ تعبیر کی بنیاد پر الہاد کی راہیں اختیار کرنے والوں کو مذہب کی طرف مائل کرنا، اور اس کے لیے تو اولین ضرورت یہ ہے کہ ان کے سامنے اصل مذہب کی، حق بات کی صحیح معنوں میں تفہیم اور تشریح پیش کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ اس طرح بھی مضبوط کرائی جائے کہ چند برے لوگوں کے اعمال اور ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے کسی مذہبی یا پوری مذہبی فکر ان کی نمائندگی نہیں کرتی۔ مغربی تہذیب کی مرغوبیت کی وجہ سے الہاد کو قبول کرنے والے وہ مسلمان، وہ لوگ، ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مغرب میں اہل مغرب کی ناکامیوں کی وجوہات کا مطالعہ کریں، اور مزید یہ کہ مذہب مغربی ممالک میں حکومت اور سرکاری معاملات سے نکل جانے کے باوجود بڑے بڑے سائنسدانوں اور مفکرین کی زندگیوں میں پورے آب و تاب کے ساتھ
موجود تھا، اور جو حضرات موروثیت کی وجہ سے الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنے کی بجائے ان کے نظریات کا مدلل انداز سے مصلحت کے ساتھ حکمت کے ساتھ جواب دیا جائے۔ عقلی و نظریاتی وجوہات کی بنا پر ملحدین کی فہرست میں شامل ہونے والے ان افراد کے سامنے اسلام کے حق عقائد اور افکار کو عقلی بنیادوں پر پیش کیا جائے۔ تو عصر حاضر میں مسلم معاشروں میں الحادی عقائد کا فکری چیلنج کہیں ظاہر طور پر اور کہیں باطنی طور پر موجود ہے، اگرچہ کہ الحاد کی مختلف اقسام ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور مذہبی روایات اور مذہبی تعلیمات کا انسانی زندگی میں کوئی تعلق نہ ہو اور کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو لہذا دیکھنے میں اس وقت موجودہ دور میں اس کی سب سے نرم صورت سیکولرزم ہے، جو ہر طبقے کے انسان کے لیے قابل قبول ہے، اور یہ نظریہ اس وقت پوری دنیا کے مذہب کے دور میں تقریباً تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور اب تو اسلامی معاشرے بھی بڑی تیزی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پہلے تو پرنٹ میڈیا نے اس کے اوپر اپنی کاوش ظاہر کی، اور اب سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے یہ نظریہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے نہ صرف اپنے عقائد کو بچانے کے لیے بلکہ اپنی نئی نسل تک دین حق کا درست فہم پہنچانے کے لیے اور ان کے صحیح خطوط پر تربیت کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اس بات پر سنجیدگی سے فکر لینی ہے اور اس مسئلے پر بہت سنجیدگی سے سوچے، اور ہر میدان کو استعمال کرتے ہوئے مدلل انداز میں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو نظریہ الحاد مسلم معاشروں میں ایک چیلنج کے طور پر موجود ہے، اس لیے اس چیلنج کو چیلنج سمجھتے ہوئے اسی کی زبان میں جواب دینا بہت ضروری ہے۔ تو عصر حاضر میں جو ذرائع الحاد کے پیروکار استعمال کر رہے ہیں بھی وہی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کو اور آنے والی نسلوں کو جواب دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے کے لیے کچھ تجاویز ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا ہے۔ تو اہل علم حضرات کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ نظریہ الحاد کو کھلے دل سے مطالعہ کریں اور پھر اسلامی تعلیمات کی تناظر میں ان کے نظریات کا مدلل انداز سے فہم و فراست کے ساتھ جواب دیا جائے۔ اپنے کلاس کے لیکچرز میں یا مدرس مدرسے کے اپنے کسی درس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موجودگی اور توحید کا پیغام دیں۔ ہر لیکچر میں اس بات کا تذکرہ کیا جائے اور ہر موضوع کو توحید سے جوڑ دیا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان سے جوڑ دیا جائے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں اور وہ یہ کر سکتے ہیں، اور نظریہ ارتقاء کا درست طریقے سے تجزیہ کر کے اس کے جوابات کو عوام الناس کو آگاہ کریں۔ رد عمل یعنی ری ایکٹیو سوچ کی بجائے عمل یعنی پرو ایکٹیو کی سوچ کو تقویت دی جائے۔ اخبارات، رسائل، جرائد، ان میں بھی تحقیقی انداز میں الحادی افکار کی تردید بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر صاحب الفکر اور سائنسی نظریات سے تعلق رکھنے والے احباب اور اہل علم اس موضوع پر اپنا قلم اٹھائیں اور الحادی نظریات کو فروغ دینے والے پیجز کے مقابلے میں توحید کے علمبرداروں کے پیجز بنائے جائیں، جس میں نہ صرف اپنا پیغام پہنچایا جائے بلکہ اس کے ذریعے سے الحادی نظریات کے پیجز کے جوابات بھی دیے جائیں، اور سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بنائی جائیں اور کثرت سے ویڈیوز بنائی جائیں جس میں مدلل انداز سے توحید کو بیان کیا جائے اور توحید کے ثبوت پیش کیے جائیں۔ اور حکومت کو چاہیے کہ درسی کتب کی نصاب سازی کے وقت ماہرین تعلیم سے نہ صرف رائے لیں، نظریہ ارتقاء کو پڑھاتے ہوئے اس ناقدانہ مضامین کو نصاب کا حصہ بنائے۔ اساتذہ کی تربیتی ورکشاپس کے دوران الحادی نظریات کے خلاف ان کی ذہن سازی کی جائے اور ایسے اساتذہ کو سامنے لایا جائے، ذمہ داریاں دی جائیں کہ وہ آنے والی نسلوں کو توحید کے بارے میں آگاہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کروائیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس بات کی فکر نہ کی تو خدا نہ خواستہ آنے والی نسلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا،
آپ کے اور ہماری عمر کے لوگوں کے سامنے ایسے دنیا کے بہت سارے نقشے موجود ہیں، اور اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے دنیا میں کس کس طریقے سے اپنے نظریات کو پروان چڑھایا گیا، اور مسلم معاشروں کے اندر کیسے کیسے انقلابات آئے، اور ان مسلم معاشروں نے اپنے آپ کو الہادی نظریات سے بچانے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور کون کون سی قربانیاں نہیں دی۔ تو کہیں جا کر کے اب کچھ تھوڑے سے مسلمان بچے ہیں۔ دنیا کی فکر کریں، امت مسلمہ کی فکر کریں، آپ کا اور میرا یہ کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہچان کرانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پوری دنیا میں لے کے جانا، یہ آپ کا اور میرا کام ہے۔ عمل کرتے جائیں، اللہ سے دعا مانگتے جائیں، اللہ عز و جل اس میں برکت ڈالتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا ہر کچا پکا گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے سے گونج رہا ہوگا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔